इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 577 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारा कौन सा काम रुक जाएगा अगर ये नाराज़ हो गया? मैं तो चाहता हूँ कि जान छूटे। अब क्या फ़ायदा इस मजदूरी का? जो मालूम होना था वो तो हो गया। गालिब ने कहा। मैंने गौर किया तो मुझे उसकी बात फिर ठीक लगी। इस गोदाम में दाखिल होने का मकसद पूरा हो जाने के बाद हमारे लिए जिस्मानी मुशक्क़त ला हासिल थी। 200 रुपए की खातिर खुद को थकाना कोई अक्लमंदी की बात ना थी। गालिब ने कहा, यह पता चल गया कि शैला इस वक्त शाम मौजूद नहीं है। संदूकों में क्या है ये हम नहीं देख सकते। ये माल कौन सी बोगियों में रखा गया है ये भी मालूम हो चुका है। हमें अब चलना चाहिए वरना दूसरी तरफ काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा, दुरुस्त फरमाया आपने। सारे बाक्स ढोने में 2.5-3 घंटे लग जाएंगे कम से कम और बज जाएंगे रात के 12। गाड़ी तो रवाना होगी सुबह 5:30 बजे, मगर हमें 2-2:30 बजे रात से पहले 2 काम निपटाने हैं। पहले मोहसिन के ताबूत को गार्ड के पास रखवाने के लिए जाना है। वहाँ हम इस लिबासी फाखरा में नहीं जा सकते। गार्ड तब भी कायल होगा जब हम सूरत और उलिये से भी सचमुच के लवायकीन नजर आएं। और इस काम से फारिग होकर हमें नाजो के पास पहुंचना है। मेरा ख्याल है कि पहले हम नाजो की मदद करें, गालिब ने कहा और हमने चौथे बाक्स को बोगी में धकेल दिया। नाजो की मदद की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। अपनी हिफाजत की वो खुद अहल है। हम पहले दूसरे काम ख़त्म करेंगे और फिर एक ही बार नाजो के पास जाएंगे, वहीं क़याम करेंगे। और इतनी देर में घोड़े भी माल गाड़ी पर पहुंचा दिए गए। फिर क्या? हम माल गाड़ी पर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। इसमें गड़बड़ ना हो जाए। हम पहले ताबूत उठाकर ले जाएंगे, उस वक्त गार्ड हमें देख लेगा। फिर हम ही घोड़ों के साथ नजर आएंगे तो उसे फौरन शक हो जाएगा कि दाल में काला है। आखिर वो है तो उन्हीं का आदमी, दिलावर और तरीवनी का, जिसे खास तौर पर किसी और की ड्यूटी बदल के लाया गया है। मैंने कहा, लेकिन हम अभी से घोड़ों के डॉक्टर और ट्रेनर बन गए तो क्या? असल डॉक्टर और ट्रेनर को बांध कर अंदर डाल देते हैं और फिर चलते हैं ताबूत लेकर अपने मोहसिन शेरवानी मरहूम और उनकी बेवा के साथ। गालिब ने कहा, यह तो वही बात हुई। कान को इधर से पकड़ो या उधर से। क्या फिर गार्ड नहीं देखेगा? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन प्रसाद या उसका कोई आदमी किसी काम से आ जाए, मसलन घोड़ों की खैरियत मालूम करने। 12 बजे के बाद तो ये खतरा नहीं रहेगा। अभी जो आता है आए। नाजो को खुद जीवन प्रसाद ने साथ किया है। अच्छा है वो देख जाएंगे कि सब ठीक है, मैंने कहा और गालिब ने मुझसे इत्तफाक किया। हम वापस गोदाम में पहुंच चुके थे, लेकिन अगला बाक्स उठाने की बजाय हम दोनों एक बाक्स पर बैठ गए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये 2 बोगियों का सामान तो नहीं था, मैंने कहा। गालिब ने सर हिलाया। हाँ, एक बोगी के कोने में समा जाता। फिर उन्होंने 2 बोगियां हासिल करने का तकल्लुफ क्यों किया? मुमकिन है खाली जगह में मुहाफिज सोने के लिए आ जाएं, गालिब ने कहा। मैंने कहा, कितने मुहाफिज आएंगे एक बोगी में? जितनी खाली जगह बची है उसमें तो 10 आदमी लेट सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन बोगियों में दूसरा असबाब भी भरा जाएगा। वो क्यों? असल माल को छुपाने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए वो बोसा भी भर सकते हैं, मैंने कहा और सिगरेट जला ली। गालिब ने कहा, राइट, इनकी जगह मैं होता तो यही करता, और मैं होता तो मालूम है क्या करता। मैंने सिगरेट का एक कश लेकर कहा, मैं ख्वाजा सीमेंट वालों की खिदमत में हाजिर होता और कहता कि जनाब, मैं वजारत दिफा की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। अशद ज़रूरत के तहत हमने आपकी रिजर्वेशन मनसूख करा के 2 बोगियाँ हासिल कर ली हैं जिन पर आपको सीमेंट भेजना था, मगर अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारा शेड्यूल बदल गया है और बहुत थोड़ा सा सामान जा रहा है। आप अगर चाहें तो अपना सीमेंट भी लोड कर लें ताकि आपका नुकसान ना हो। ताहम उसके लिए आपको किसी किस्म का मुआवजा वजारत दिफा को अदा नहीं करना होगा। ये महज खैर सगाली के जज्बात का इजहार करने के लिए है, उस कोफ्त पर जो आपको हुई। मोहसिन को आता देकर मैं खामोश हो गया। अचानक ड्राइवर ने चीख कर मुझे एक गाली दी और दीवानावार मेरी तरफ दौड़ा। मेरे हाथ से सिगरेट छीन कर जमीन पर जूतों से मसलते हुए उसने मेरे एक हाथ भी रसीद कर दिया। मैंने गूंगों की तरह एहतिजाज किया और चिल्लाने लगा। गालिब को जिस बहाने की ज़रूरत थी वो ड्राइवर ने फराहम कर दिया था। क्या बात है जी, क्या गलती है इस गरीब की? गरीब के बच्चे, ड्राइवर ने मजीद गालियां देते हुए कहा। सिगरेट पीते हो या? क्या हुआ अगर ज़रा दम लेने को सिगरेट पी ली?
सिगरेट पीना मना है यहाँ, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। तो पहले बताना था ना, गालियां देने की क्या जरूरत है? गालिब गर्म होकर बोला। तुम्हें मालूम नहीं ये बात? ड्राइवर ने उसके भी एक हाथ मार दिया। किस गोदाम में सिगरेट पीने की इजाजत है? आग लग गई तो नुकसान तुम्हारा बाप। बस साहब, बहुत हो गई, अब तुम बाप तक पहुंच गए हो। गालिब ने उसका हाथ पकड़ लिया। मजबूरी पर लानत, तुझे पता है अपने बाप का हरामी। ड्राइवर ने हाथ छुड़ा के गालिब को धक्का दिया। उसके लिए गालिब की सरकशी नाकाबिले बर्दाश्त थी। तू हरामी, तेरा बाप हरामी, गालिब ने चिल्लाकर जवाब दिया। वो गुस्से में पागल हो गया, मगर इससे पहले कि वो मार मार के गालिब का बरकस निकाल देता, मैं और मोहसिन उसके सामने आ गए। क्या समझता है तू, हम गरीबों की इज्जत नहीं है? तूने खरीद लिया है हमें, अपने पास रख अपनी मजूरी, और ये ले जो तूने पैसे दिए थे। गालिब ने 100 का नोट उसकी तरफ फेंक दिया। हम मार खाएंगे, गालियां खाएंगे तेरी? वो एकदम संभल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल था कि वो अपनी नाक नीची करके एक पुलिस से कहे कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं, गालिब ने कहा और हमें चलने का इशारा किया। उसने हमारा रास्ता रोक लिया। ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते काम खत्म किए बगैर, किसी और से ले किराए का काम। गालिब ने कहा, हम अभी जाके सबको बताते हैं कि तूने कैसी गंदी गालियां दी हैं हमें और मारा है हमें, फिर हम देखते हैं तेरा काम कौन करता है। कल से सारे कुली हड़ताल पर ना जाएं तो कहना। ड्राइवर की हालत गैर होगी, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। अरे जा, तू क्या गोली मारेगा? गालिब ने अकारत से कहा और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। चौकीदार, रोक लो इसको, ड्राइवर ने एक गाली देकर कहा और एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। गोली मार दो अगर इनमें से कोई भी बाहर कदम रखे। मैंने एकदम ड्राइवर के रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मार दिया। इस वार के लिए वो बिल्कुल तैयार ना था। उसका रिवॉल्वर हाथ से छूट गया और वो कलाई पकड़ के दर्द से चिल्लाने लगा। वो कमजोर अरीफ नहीं था, मगर सूरत-ए-हाल एकदम उसके काबू से बाहर हो गई थी। गालिब की धमकी ने उसके औसान खता कर दिए थे। उसे ये काम वक्त पर ख़त्म कराना था। अगर वाकई कुली उसके गलत रवैये के खिलाफ उठ खड़े होते तो इस हंगामे का जिम्मेदार वही समझा जाता। वो यहाँ फायरिंग नहीं कर सकता था। कोई गोली निशाना चूक जाने से आतिशी असले के बॉक्स में लग जाती तो पूरा गोदाम एक धमाके से उड़ जाता और खुद उसके पर खचे उड़ जाते। वो मारपीट भी नहीं कर सकता था। शोर से लोगों को मुतवज्जो करता और मजमा लग जाता तो उसका काम रुक जाता। सरदार जी भी इस सूरत-ए-हाल में घबरा गए थे। किसी कुली को गोली मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनके लिए हम सबको जबरदस्ती रोकना भी मुश्किल था। ओए यारो, क्या हुआ? मोतियां वाले सरदार जी ने मसालत कराने वाले अंदाज में कहा। ओए छड्डो गुस्सा, हट हमारे रास्ते से सिक्की औलाद। गालिब ने उसे धकेल कर एक तरफ किया और बाहर निकल गया। सरदार जी ने गुस्से में राइफल उठाई, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। सुअर दे पुत्र चले गए। तुम उल्लू के पट्टे हो, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोका जी? आप तो बोलते हो गोली मार दो, फांसी आप चढ़ोगे मेरी जगह? सरदार जी ने आग बगोला होकर कहा। ड्राइवर ने अब अपनी खुदी को बालाए ताक रखा और हमारे पीछे दौड़ा। बात सुनो, चलो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम सब मेरे बाप और मैं हरामी, वो हाथ जोड़कर बोला। गालिब ने नफी में सर हिलाया। अब जा किसी और को ले आ। ले आऊंगा, मगर तुम एक मेहरबानी करो, ये लो अपनी मजदूरी। तुम जाओ, मैं जबरदस्ती काम कैसे ले सकता हूं तुमसे? ड्राइवर ने कांपते हाथों से सो के नोट निकाले। फिर मजदूरी क्यों दे रहा है? गालिब बोला। तुम किसी से जिक्र मत करना, बस जो हो गया उसे भूल जाओ, ड्राइवर ने कहा। रिश्वत दे रहा है, वो भी इतनी थोड़ी? गालियां और मार खाने की बस इतनी कीमत? अच्छा 500 ले लो, मगर बस अपनी जबान बंद रखो, किसी और से ये सब मत कहो, ऐसा ना हो हंगामा खड़ा हो जाए। वो तो होगा, तूने क्या समझा था हमें? तेरे बाप के नौकर हैं हम? पुलिस भी हाथ लगाए तो हम हड़ताल कर दें, तू कौन होता है फिर? ड्राइवर सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया था। गालिब उसे पूरी तरह ब्लैक मेल कर रहा था और हम इस सूरत-ए-हाल में गालिब की अदाकारी से पूरा लुत्फ ले रहे थे। उसने 5-5 हज़ार फी कस पर इज्जत का सौदा किया। खबरदार जो आइंदा किसी कुली को गाली दी। गालिब ने 15,000 समेट कर जेब में रखे, फिर निकाले और हमें 5-5 हज़ार रुपए देकर इशारों की जबान में समझाया कि हम इस बेइज्जती, मारपीट और गालम गलोच का किसी से जिक्र नहीं करेंगे। 15,000 का नुकसान ड्राइवर को महज अपनी बदमिजाजी के बायस बर्दाश्त करना पड़ा था, मगर उसने हमसे जान छुड़ा के खुदा का शुक्र अदा किया होगा कि बात ज्यादा नहीं बिगड़ी, वरना दिलावर और तरीवनी उसकी खाल में बुस भर देते। गोदाम से बहुत दूर आ जाने के बाद हम पर हंसी का दौरा पड़ गया। क्या याद रखेगा साला,
لینے کے دینے پڑ گئے، غالب بولا۔ ساری اکڑ فوت دھری رہ گئی، میں نے کہا۔ کلیوں نے سارا غرور خاک میں ملا دیا اور بلیک میل کر کے لوٹ بھی لیا، محسن بولا۔ سب وقت کی بات ہے، وہ مجبور تھا اس وقت، ورنہ وہ خود کیا کم سر پھرا بدماش تھا، اور اسے تریونی جیسے بدماشوں سے جیون پرشاد جیسے بااثر لوگوں تک کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس کی طرف سے 35,000 رہ گئے۔ وہ کس حساب میں بھیا؟ ایک بار میں نے اسے ٹیکسی میں ناک آؤٹ کیا تھا تو اس کی جیب میں سے وہ خط نکلا تھا، اس میں سارا پلان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی 50,000 بھی تھے جو میں اس لیے چھوڑ آیا تھا کہ اسے شک نہ ہو۔ اس میں سے 15,000 وصول ہوئے، باقی 35 بچے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ضرورت کے وقت لے لیں گے۔ آج رات تو میرا ارادہ ایک اور بدماش کو سبق سکھانے کا ہے، میں نے کہا۔ سبق سکھانے کے لیے وقت ہوگا، اور ہم سارے زمانے کو سبق سکھانے کے لیے نہیں نکلے، میں نے کہا۔ مگر یار راستے میں کوئی آ جائے تو اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ نظر چرا لیں اور بچ کے نکل جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کون ہے آخر وہ؟ محسن بولا۔ رات کو بتاؤں گا، ابھی سسپینس چلنے تو، میں نے کہا۔ ابھی رات کے 9:15 بجے ہیں، 10 بجے تک بازار کھلے ہیں، غالب نے کہا۔ کیا لانا ہے بازار سے؟ محسن بولا۔ یہ کپڑے نہیں بدلنے ہیں کیا؟ جو ہمارے پاس تھا سب ماما جی کے گھر میں چل گیا، خدا بھلا کرے گا گل کا۔ وہ کام کی چیزیں نکال لائی، مگر کپڑے تو واقعی نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں کم سے کم بھی 2 جوڑوں کی ضرورت ہوگی، میں نے کہا۔ ایک وہ جو ہم تابوت لے جاتے وقت سوگواروں کی حیثیت سے زیب تن کریں گے، اور دوسرے وہ جو اس کے فوراً بعد گھوڑوں کے ڈاکٹر اور ٹرینر بن کر پہنیں گے۔ دونوں بالکل مختلف ہونے چاہیے۔ نو پرابلم، میں نے کہا۔ سوگواروں کے لباس سیاہ ہوں گے، ڈاکٹر اور ٹرینر کے شوق اور جدید وضع کے۔ سوگوار بیوہ کے لیے بھی ایک کالا لباس لینا مت بھولنا۔ ایک ٹیکسی نے ہمیں ایک جدید شاپنگ سینٹر میں پہنچا دیا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ہم نے کولیوں والی وردی اتار کر پھینک دی تھی جو صبح ہم نے اپنے کپڑے اتارے بغیر پہن لی تھی۔ ہمیں ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے ماتمی سیاہ سوٹ چاہیے، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ ٹیکسی والا حیران ہو کر بولا، اس وقت رات کو؟ میں نے کہا، تابوت ہوائی جہاز کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے، مجبوری ہے، ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے۔ اس وقت تو مشکل ہے، یہ سب ہوٹل، ریسٹورنٹ، بار اور کیمسٹ وغیرہ کھلے ہیں، ڈپارٹمنٹل اور سپر سٹور بند ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، پھر کیا ہم اسی لباس میں جائیں؟ یہ تو بڑی غلط حرکت ہوگی، محسن بولا۔ مجبوری میں سب چلتا ہے سر، ٹیکسی والا بولا۔ میں نے افسوس کے ساتھ دفی میں سر ہلایا۔ چل سکتا تو ہم بھی چلا لیتے، تم تو بمبئی کے چپے چپے سے واقف ہو۔ یس سر، 20 سال ہو گئے ادھر ٹیکسی چلاتے ہوئے، وہ فخر سے بولا۔ ہم تو اجنبی ہیں، میں نے کہا، تمہیں ضرور کوئی ایسی جگہ معلوم ہوگی۔ بات یہ ہے سر کہ عام استعمال کی چیزیں تو آپ کو کسی ہوٹل کے اندر شاپنگ کا آرکیڈ سے بھی مل جائیں گی۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کپڑے بھی ملتے ہیں یا نہیں، لیکن کیا؟ میں نے کہا۔ محسن نے کہا، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرائیور نے پلٹ کر ہماری صورتوں کو غور سے دیکھا اور بولا، میرا ایک دوست ویٹر ہے۔ میں نے کہا، یہ تو نہایت اچھی بات ہے، تم کچھ اور کہنا چاہتے تھے؟ محسن بولا، وہ سر ہے تو بری بات، مگر یہ سبھی ہوٹلوں کے بیرے کرتے ہیں۔ وہ بولا، کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چوریاں، بعض اوقات موقع مل جاتا ہے کسی چیز پر ہاتھ صاف کرنے کا، کبھی مسافر سامان بھول بھی جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو نشے میں یا حد سے زیادہ خوش ہو کے انعام بھی دے جاتے ہیں۔ کیا دے جاتے ہیں؟ ہر چیز، شراب کی بوتل، پرفیوم، ڈالر۔ ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ اچھے خاصے سوٹ، ڈرائیور نے کہا، باتھ روم میں بھول جاتے ہیں یا لانڈری والے کے پاس کبھی ڈرائی کلین ہونے کے لیے بھیجتے ہیں اور اچانک جانا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات یاد نہیں رہتا انہیں۔ یہ سوٹ ان کے کسی کام کے تو ہوتے نہیں، بیروں کے اور لانڈری میں کام کرنے والوں کے، وہ بیچ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، دوست پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن آپ کو چاہیے کالے سوٹ، ہم دوسرے بھی لے سکتے ہیں قیمت دے کر۔ تم اپنے دوست کے پاس چلو فوراً، میں نے کہا۔ وہ ڈرتا ہے سر، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں ہوتا نا سر، کوئی مسافر پھر آ جائے جس کا سوٹ ہوٹل میں گم ہوا ہو، وہ بولا۔ ایسا ہونا تو بہت مشکل ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں امکانات، میں نے اسے تسلی دی۔ جب آدمی کے برے دن آتے ہیں تو سب ہونے لگتا ہے جو ناممکن نظر آتا ہے۔ خیر، ہمارا نہ آج تک کوئی سوٹ گم ہوا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے کسی ہوٹل میں کبھی ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، غالب نے کہا۔ اس بات نے ڈرائیور کا اعتماد بحال کر دیا۔ وہ سیدھا ہمیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا اور ٹیکسی باہر روک دی۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں اسے لے کر آتا ہوں، دیر مت کرنا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ایک کام تو ہوا، غالب نے کہا۔
دوسرے کی سبیل بھی اللہ پیدا کرے گا۔ محسن نے کہا اگر یہ ڈرائیور نہ ملتا تو ہم مارے جاتے۔ ہم کیوں مارے جاتے؟ 3 بے قصور مارے جاتے جن کے ہم کپڑے اترواتے۔ غالب بولا میں ہنس پڑا، ہاں کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہمیں۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک بیرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ میں نے ساری بات کر لیا سر، 1000 روپے کا ایک سوٹ ہوگا۔ میں نے کہا 1000 پرانے سوٹ کے؟ 2 نئے سوٹ مل سکتے ہیں اس قیمت میں۔ محسن بولا آپ کی مرضی جناب، آپ نئے سلوا لیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بجائے ویٹر نے کہا، وہ بہت عیار شخص تھا۔ اچھا یار روٹھے کیوں جا رہے ہو، کہاں ہے سوٹ؟ غالب نے کہا۔ میں نے کہا لنڈا بازار والے تم کو 100 روپے بھی نہ دیتے، ضرورت مند کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے سر۔ ویٹر نے کہا دن میں کوئی ضرورت مند تمہیں 200 دیتا، ابھی تو رات ہے سر۔ ویٹر نے سمجھ لیا تھا کہ فوری ضرورت نہ ہوتی تو ہم اس کے پاس کیوں آتے۔ اچھا جاؤ لے کر تو آؤ، ہم دیکھ لیں سوٹ کیسے ہیں۔ میں نے کہا وقت ضائع مت کرو، آپ پیچھے آ جائیں اس کے ساتھ سر۔ اس نے ایک انتہائی منافع بخش سودا بڑی ہوشیاری سے طے کر لیا تھا، چنانچہ اس کے لبوں پر کامیابی کے فخر کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی 1.5 میل کا چکر کاٹا اور ہوٹل کے احاطے کو طے کرتا عقبی حصے میں جا پہنچا۔ ویٹر نے اندر ہی اندر سے شارٹ کٹ لے کر یہ فاصلہ طے کیا تھا۔ ہمارے پہنچنے کے چند منٹ بعد وہ بھی آ پہنچا۔ میرا مال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ رعایت کر دیتا سر، مگر مال ہے کسی اور کا، ایک لانڈری والا ہے۔ ویٹر نے کہا چھوڑو یہ فضول باتیں۔ میں نے کہا سوٹ دکھاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس نے نظروں سے ہماری پیمائش کر لی تھی، کیونکہ تینوں سوٹ عین ہمارے سائز کے مطابق تھے، شاید پہن کر 19-20 کا فرق رہ جاتا۔ کسی اور کے سوٹ ہمارے جسم پر اس طرح فٹ نہیں آ سکتے تھے جیسے ہمارے اپنے آرڈر پر سلوائے ہوئے کپڑے، مگر میرا اندازہ یہ تھا کہ سوٹ نہ کسی کو بہت تنگ ہوں گے نہ بہت ڈھیلے۔ دے دو اسے 3000، میں نے کسی ارب پتی کی طرح کہا جو اپنے کیشیئر کو ساتھ رکھتا ہو۔ محسن اسے 3000 پکڑا دیے۔ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دو گے یار، کتنی دور سے چل کر آئے ہیں؟ چل کے کہاں سر، ٹیکسی میں آئے ہیں آپ، اس نے مکاری سے مسکرا کر کہا اور نوٹ جیب میں رکھ کر غائب ہو گیا۔ میں شرمندہ ہوں سر، میں نے آپ کو لوٹ لیا۔ لوٹا اس نے ہے، تو شرمندہ کیوں ہے؟ میں نے کہا دوستی کا بھی لحاظ نہیں کیا اس نے۔ دوست تو وہ تمہارا ہے ہمارا نہیں، ہم تو صرف گاہک تھے اس کے لیے۔ محسن بولا جن کو تم پھانس کر لائے تھے۔ غالب نے کہا غالب کی بات غلط نہ تھی، ڈرائیور نے اس سے پہلے ہی کمیشن وصول کر لیا ہوگا اور وہ طے کر کے آئے ہوں گے کہ ایک سوٹ کے 1000 لیں گے، اس میں سے ڈرائیور نے آدھے ضرور وصول کیے ہوں گے، ورنہ دھمکی دی ہوگی کہ میں گاہکوں کو کہیں اور لے جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے مجروح جذبات کے بھرپور تاثر کے ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ایسی غلط بات مت کریں سر، میں آپ کو پھانس کر نہیں لایا تھا، ٹیکسی تو آپ نے خود روکی تھی، میں نے آپ کو روک کر ٹیکسی میں نہیں بٹھایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ سوٹ چاہیے، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیا آپ کو سوٹ خریدنے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو دوست، میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہمارے یہ دوست غصے میں ایک ناجائز بات کہہ گیا، تمہارا واقعی اس سودے میں کوئی کمیشن نہیں؟ محسن نے کہا تم نے تو مدد کی، ہماری احسان کیا ہم پر۔ غالب تن سے بولا میں نے سوچا تھا آپ کا دوسرا مسئلہ بھی حل کر دوں، مگر آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے غالب اور محسن کو غصے سے دیکھا اور ان کو آنکھ مار کے برہمی سے کہا تم دونوں کا دماغ خراب کیوں ہو رہا ہے آخر؟ لعنت بھیجو پیسے پر، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شریف آدمی ہماری خاطر کتنی پریشانی اٹھا رہا ہے؟ اگر یہ مدد نہ کرتا تو ہم کہاں جاتے، کیا کرتے؟ کون جانتا ہے بمبئی میں ہمیں جس کے سامنے ہم اپنی ضرورت بیان کرتے۔ باری باری غالب اور محسن نے ٹیکسی ڈرائیور سے معذرت کی اور اس شریف آدمی نے فوراً انہیں معاف کر کے اپنے فراخ دل ہونے کا ثبوت دیا۔ میں نے کہا دوست اب یہ بتاؤ کہ دوسرا مسئلہ کیسے حل کیا تم نے؟ اس نے کہا اس ویٹر نے مجھے ایک نیا پتہ بتایا ہے جہاں سے ہر قسم کے کپڑے کرائے پر مل جاتے ہیں اور اسی جوڑے۔ اتنی رات کے ہم میں سے کوئی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، محسن نے کہا، کیونکہ ابھی تک تو کسی نے دلہن ہی منتخب نہیں کی ہے۔ اس کے پاس ماتمی تقریب کے لیے بھی لباس ہوگا، مردانہ بھی اور زنانہ بھی۔ ڈرائیور نے کہا کیا اس کی دکان کھلی ہوگی؟ نہیں، اس کے گھر جانا پڑے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا وہ گھر پر بھی رکھتا ہے آمدنی کے ذرائع؟ یہ تو گھر جا کے ہی معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے اسے اٹھا کر لانا پڑے، اس کی دکان قریبی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا مگر ایک بات میں پہلے سے بتا دوں سر، اس وقت وہ عام ریٹ پر کپڑے نہیں دے گا، ارجنٹ ریٹ لگائے گا۔ یہ تو دھندا ہے سر، ارجنٹ سروس لانڈری کی ہو یا فوٹوگرافر کی، ڈبل چارج کرتے ہیں سب۔ میں نے کہا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، اس کے علاوہ وہ ضمانت بھی رکھے گا، نقد رقم۔
کتنی رقم؟ مجھے نہیں معلوم سر، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ نہ میں نے کبھی شادی کے لیے کرائے پر جوڑا لیا، نہ آخری رسوم کے لیے۔ شادی بھی آخری رسوم ہوتی ہیں، انسان کی آزادی کی، غالب نے فلسفیانہ نکتہ بیان کیا۔ اور جن کو ہم آخری رسوم کہتے ہیں وہ دنیا کے جنجال سے نجات کی افتتاحی تقریبات ہوتی ہیں، اسی نے کہا۔ ڈرائیور اس فلسفے کو سمجھا یا نہیں سمجھا، مگر وہ دوستانہ طریقے پر ہنسا۔ آپ لوگ کرسچن ہیں؟ بڑا آسان ہے آپ کے لیے شادی کرنا بھی اور مرنا بھی۔ کرائے کے کپڑے پہنے گرجا میں پادری نے شادی کی اور چلتا کر دیا۔ 10 15 یا 40 50 مہمان آ گئے اور گھنٹہ بھر میں تقریب ختم۔ نہ دعوت، نہ جہیز، نہ جوڑے اور نہ زیور۔ بعد میں مرضی ہوئی تو یار دوستوں کی دعوت کر دی، ورنہ دولہا دلہن نکل گئے خنی مون پر۔ ہمیں تو رسمیں مار دیتی ہیں، شادی کا کھانا، ولیمہ، جہیز، منہ دکھائی اور تو اور اس کے بعد بھی 10 رسموں کا خرچہ۔ پیچھے رہ جانے والے کچھ نہ کریں تو بدنام۔ اس معاشرتی برائیوں کے خلاف اس کی حقیقت پسند مشاہدات و تاثرات پر مبنی تقریر اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ ٹیکسی ایک محلے میں جا کر نہیں رکی۔ وہ محلہ بھی عجیب تھا اور ایک نظر میں بہت غلط تاثر دیتا تھا۔ لڑکے لڑکیاں دیوار سے لگے کھڑے تھے، یوں کہ لڑکے نے لڑکی کو ڈھانپ رکھا تھا، کھمبوں کے سارے کھڑے تھے، فٹ پاتھوں پر سب کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے دھڑلے سے عشق کر رہے تھے۔ بعد شدت جذبات میں خل سے بھی بڑھ جاتے تھے تو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ کرسچن علاقہ تھا جہاں کے رہنے والے ذہنی طور پر اپنے آپ کو یورپی ہم مذہبوں کے برابر روشن خیال ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، حالانکہ ان کے سفید فام ہم مذہب ان کے خلاف صرف نفرت اور تعصب رکھتے تھے، کیونکہ وہ کالے تھے اور غیر مہذب قوم کے فرد تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک مکروہ شکل کے بوڑھے کو گھر سے نکال لایا۔ بوڑھا حبشی نظر آتا تھا، اس کے کالے سر کی چمڑی کے گرد سفید بالوں کی چادر تھی اور وہ غالباً سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، اس لیے آنکھیں لال تھی یا وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ہماری ضروریات سے آگاہ کر دیا۔ سب ملے گا ڈبل ریٹ پر، 100 روپیہ ایک ڈریس کا ہوئے گا صبح 9 بجے تک، شام کو لائیں گا تو 200۔ اپن تم کو نہیں جانتا، 1000 ایک ڈریس کا ضمانت رکھے گا۔ ضمانت سمجھتا ہے نا، سیکورٹی ڈپازٹ۔ تم بھاگ جائے گا تو اپن کیا کرے گا؟ ہم بھاگ جائیں تو تم نئے ڈریس بنوا لینا، 3 کی جگہ 10 کے پیسے ہوں گے تمہارے پاس، غالب نے کہا۔ میں نے فوراً 3000 نکال لیے کہ کہیں غالب کی شعلہ بیانی سے بوڑھا بھی بگڑ نہ جائے۔ یہ 3000 ضمانت اور بھاڑا 300۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈال کر ہاتھ پھیلا دیا۔ 300 اور نکالو اور آگے ہو جاؤ، ہمارا واسطے جگہ بناؤ، ہم تمہارا ساتھ چلے گا۔ کہاں؟ قبرستان، غالب نے کہا۔ اتنا پیسہ لے کر کہیں مردے یا بدرو ہیں لوٹ نہ لیں تم کو۔ ہم دکان پر جائے گا بابا، کیسا مافک بات بولتا تم، وہ غالب کے ساتھ فٹ ہو کے بولا۔ رات کے 10 بجے یہ مرحلہ سر ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، جیسے بھی ہوا کام ہو گیا اور ہمارا کیا گیا، مال حرام بود بجائے حرام رفت۔ تا مجھے شدت سے احساس ہوا کہ پیسہ کس طرح آدمی کے احساس مروت اور ان تمام نیک جذبات پر حاوی آ جاتا ہے جن میں رحم دلی، ہمدردی، شرافت، وعدہ داری، احسان اور انسانیت کے تمام اوصاف شامل ہیں۔ وہ دوسرے انسان کی مجبوری، بے بسی، ضرورت کو اپنے مفادات کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہوئے ان تمام صفات کو یکسر فراموش کر دیتا ہے اور جذبات کے احساسات سے عاری ہو کے صرف اس پیسے کو یاد رکھتا ہے جو وہ کسی بھی صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے آدمی کی ماں یا بیوی یا بیٹی سے اس دوا کے دگنے 4 گنا دام بھی طلب کر سکتا ہے، 10 گنا بھی، جس سے اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ اہم صرف 2 عناصر رہ جاتے ہیں، خریدار کی قوت خرید اور ان کے درمیان طلب کی شدت۔ جو زیادہ ضرورت مند ہو یا زیادہ دولت مند ہو وہ زندگی خرید لے، ورنہ مردے کو بے کفن گاڑ دے، قبر کی زمین مہنگی لگے تو سمندر میں پھینک دے۔ اس کی بلا سے جو گورو کفن کا دھندا کرتا ہے، دھندا تو دھندا ہے بابا۔ ٹیکسی والا اپنے ویٹر یار سے کمیشن کما چکا تھا، چنانچہ اب اس کی تیزی ٹپ کی خاطر نہیں تھی۔ میں نے اسے ٹپ دیا بھی نہیں اور جہاں اسے چھوڑا وہاں سے دوسری ٹیکسی پکڑ لی۔ تیسری ٹیکسی چھوڑ کر ہم پیدل اس گھر تک پہنچے جس میں اکیلی گل خوف سے قریب مرگ تھی۔ میری آواز پر اس نے پڑوس کے گھر میں سے جھانکا۔ اف بھائی سکندر، آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ میں نے کہا بی بی ہم آئندہ کبھی کریں گے، تم بس دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔